الباغوت کو واسکور پان میں لایا جاتا ہے اور لا کر اس کا علاج کیا جاتا ہے اور اسے ایک بستر پر لٹایا جاتا ہے اور اس کے پاس گورنر کیکن موز بھی کھڑا ہوتا ہے۔ الباغوت سے گورنر کیکن موز کہتا ہے کہ ہم ماریا کو کبھی بھی ان باغیوں کے ہاتھوں اور ان وحشیوں کے ہاتھوں نہیں چھوڑیں گے، ہمیں کچھ بھی کرنا پڑا ہم کریں گے اور ماریا کو واپس لے کر آئیں گے۔ تو اس پر الباغوت کہتا ہے جناب وہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ میرے سپاہیوں کا کیا ہوا ہے، ان کا کیا ہوگا۔ اس پر گورنر کیکن موز کہتا ہے کہ وہ تمام کے تمام سپاہی مار چکے ہیں، لیکن میں اپنے رب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے آپ جیسا سپاہی دیا اور جو اب ٹھیک ٹھاک ہے اور صحیح سلامت ہے، میں اس کا لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں۔ الباغوت کہتا ہے کہ جناب ہمیں کسی بھی صورت ماریا کو بچانا ہوگا ان وحشیوں کے ہاتھوں سے۔ تو اس پر گورنر کیکن موز کہتا ہے کہ الباغوت آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، بہت ہی جلد الپرسلان تک رومن پہنچ جائے گا، وہ اس کے بالکل پیچھے ہے، وہ جلد ہی اسے ڈھونڈ لے گا اور ماریا کو لے آئے گا۔ اس پر الباغوت تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے اور پھر گورنر کیکن موز سے پوچھتا ہے جناب کیا آپ نے ساری کی ساری صورتحال رومن کو بتا دی؟ اس پر گورنر کیکن موز ہاں میں سر ہلاتا اور کہتا کہ ہاں میں نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ دوسری طرف ہمیں رومن اور امیر بوزان کو دکھایا جاتا ہے جو ایک جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں۔ امیر بوزان کہتا ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کو رومن خوش آمدید کہتا ہوں، لیکن آپ کا اچانک سے آنا مجھے بہت زیادہ حیران کرتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس طرح سے بنا بتائے اچانک کیسے آئے ہیں، کوئی کام ہے تو مجھے بتائیں۔ رومن کہتا ہے کہ میرے گورنر کیکن موز کے محمد امیر بوزان آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس پر امیر بوزان کہتا ہے کہ آپ سلجوقی سرزمین میں سے تو نہیں آئے یا اس کے پاس سے آئے ہیں، تو آپ کے پاس کوئی خبر ہوگی، مجھے اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ رومن کہتا ہے کہ ہمیں ان سب چیزوں کو بھول جانا چاہیے، اب ہمیں دوبارہ سے ایک بار متحد ہونا چاہیے، ہمیں اپنی فوجوں اور طاقتوں کو جمع کرنا چاہیے اور اسے الپرسلان کو ختم کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ امیر بوزان کہتا ہے کہ رومن ایسا مجھے لگتا ہے کہ جیسے آپ کا مجھ سے یقین ٹوٹ گیا ہے، آپ مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے اور نہ ہی آپ میرے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ امیر بوزان کہتا ہے رومن تم اصل بات کی طرف آؤ، یہ پہلیاں مجھ سے نہ بلجھواؤ، آپ اصل بات پر آؤ اور اس پر مجھے اس کے بارے میں بتاؤ۔ اس پر رومن کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، میں آپ کو اصل ہی بات بتاتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مارکبیلے جائیں اور الپرسلان کے پاس ایک قیدی ہے، آپ اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کریں اور مجھے اس کے بارے میں بتائیں اور اسے وہاں سے فرار کرانے میں کوئی ہماری مدد کریں۔ امیر بوزان کہتا ہے کہ جو شخص آپ کو یہاں پر لے آیا ہے ضرور وہ کوئی نہ کوئی اہم شخص ہوگا جو اتنا ہی اہم ہے جو آپ کو یہاں پر لے کر آیا ہے، آپ مجھے اس کا نام بتائیں۔ تو اس پر رومن کہتا ہے کہ اس کا نام ہے ماریا۔ تو اس کے بعد سلجان خاتون الپرسلان سے کہہ رہے تھے کہ کیا بیٹا اقچا خاتون غدار ہے؟ تو اس کے بعد الپرسلان کہہ رہا تھا کہ میں نے بھی یہی سوچا تھا، لیکن والدہ اقچا خاتون غدار نہیں ہے۔ تو اس کے بعد الپرسلان ایک مہر والدہ سے کہہ رہا تھا کہ آپ کو اتنے بڑے معاملے کو ہم سے چھپانا نہیں چاہیے تھا مہر والدہ، اگر میں اقچا خاتون کو کوئی نقصان پہنچا دیتا یا میں اسے قبیلے لانے سے پہلے ہی مار دیتا تو آپ کیا کرتے ہیں مہر والدہ؟ تو اس کے بعد الپرسلان کہہ رہا تھا کہ اگر ایسا ہو جاتا
تو میں اس کا حق ادا نہیں کر پاتا۔ تو اس کے بعد حق مہر والدہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا اقچہ خاتون غدار نہیں ہے، اس سے کہ یہاں قبیلے آنے سے پہلے ہی اس کی حقیقت مجھے معلوم ہو چکی تھی۔ اور حق مہر والدہ کہہ رہی تھی کہ اقچہ خاتون کوئی غدار نہیں ہے، بلکہ اس نے اس پرکان قلعے میں پناہ لی اور وہ ایک ترک ہے اور ترک بہادر کی بیٹی ہے جس نے اپنی ریاست کے لیے ایک اچھا کام کیا ہے اور سر انجام دیا ہے۔ تو اس کے بعد حق مہر والدہ کہہ رہی تھی کہ مجھے یہ سب معلوم تھا، لیکن میں نے آپ کو نہیں بتایا کیونکہ یہ ایک مقصد اور عظیم مقصد کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا۔ تو اس کے بعد الپرسلان کہہ رہا تھا کہ اگر حق مہر والدہ آپ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اگر میں نے اقچہ خاتون کو مار دیا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ تو اس کے بعد حق مہر والدہ الپرسلان سے کہہ رہی تھی حق مہر والدہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر کوئی نقصان کرے گا تو وہ اس کا ذمہ دار اٹھائے گا۔ تو اس کے بعد سلجان خاتون کہہ رہی تھی کہ اگر آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ اقچہ خاتون غدار نہیں ہے بلکہ وہ ہم میں سے ہے، وہ ایک ترک ہے اور ایک مقصد کے لیے اس نے یہ سب کیا، لیکن اس کے بعد بھی وہ ابھی تک زندان میں کیوں ہے، اسے باہر کیوں نہیں نکالا جا رہا؟ تو اس کے بعد ہمیں جنگل کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر الپرسلان کے پاس کھڑی اقچہ خاتون کہہ رہی تھی کہ آپ کا منصوبہ کہ گورنر کے کمانوس کے سپاہیوں کو مارنے کا تو یہ اچھا نہیں ہے، بلکہ آپ مجھے چارے کے طور پر استعمال کریں، اور جب الپرسلان گورنر کے کمانوس یعنی کہ مجھے لینے کے لیے آئیں تو وہ میرے لیے اپنی جان بھی قربان کریں گے۔ جب وہ مجھے لینے کے لیے قبیلے میں آئیں تو آپ اس سے وہیں گھریں اور وہیں پر مار دیں۔ اس کے بعد الپرسلان کہہ رہا تھا کہ یہ اصلی بات نہیں ہے اور ایسے نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اقچہ خاتون الپرسلان سے کہہ رہی تھی کہ آپ مجھے چارے کے طور پر استعمال کریں اور گورنر کے کمانوس کو جان سے مار دیں۔ تو اس کے بعد الپرسلان کہہ رہا تھا کہ ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد الپرسلان کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو چارے کے طور پر ہرگز استعمال نہیں کروں گا، لیکن اس پرکان قلعے کو ہم جلد یا بدیر حاصل کر لیں گے، لیکن میں آپ کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ اس کے بعد اقچہ خاتون کہہ رہی تھی کہ جیسا آپ مناسب سمجھیں، لیکن میں اس مقصد کے لیے یہاں اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹاؤں گی۔ اس کے بعد الپرسلان اقچہ خاتون سے کہہ رہا تھا کہ وہ آپ کی ماں کا قاتل ہی نہیں بلکہ وہ میری ماں کا قاتل بھی ہے، اور اس نے بڑے سے لوگوں کو دفنایا اور مارا اور بے قصور لوگوں کی جان لی، وہ میرا بھی قاتل ہے اور میں اس کی جان ضرور لوں گا اقچہ خاتون۔ اس کے بعد الپرسلان کہہ رہا تھا کہ میں اس مقصد کے لیے بہت انتظار کیا ہے اور میں یہ کام ضرور کروں گا۔ اس کے بعد اقچہ خاتون کہہ رہی تھی کہ ٹھیک ہے الپرسلان، ہم انتظار کریں، میں نے اپنی پوری زندگی اسی مقصد کے لیے وقف کر دی ہے اور میں اس کا بدلہ ضرور لوں گی، میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ تو اس کے بعد اقچہ خاتون کہہ رہی تھی کہ یہ سب کچھ مجھے الپاگوز نے بتایا، لیکن میں اس وقت 10 سال کی تھی، میں آپ کو اس وقت نہیں جانتی تھی، اور میں نے جو منصوبہ بنایا اور اسے آشکار نہیں ہونے دینے جا رہا، جو میں نے باتیں گورنر کے کمانوس کو بتائی ہیں اسے نہیں پتہ چلنی چاہیے کہ میں یہاں پر ہوں، اور میں نے جو کچھ کہا اسے واضح کرنا ہوگا۔ تو اس کے بعد اقچہ خاتون الپرسلان سے کہہ رہی تھی کہ یا تو مجھے جانے دیں یا پھر جیسا میں کہوں ویسا ہی کریں۔ تو اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ الپرسلان حق مہر والدہ اور سلجان خاتون کو کہہ رہا تھا کہ اس وقت اقچہ خاتون کے بارے میں قبیلے میں کوئی بھی سچ نہیں جانتا، سب کو اقچہ خاتون کے بارے میں باتیں کرنے دیں، اور سب کو یہی معلوم ہونا چاہیے کہ اقچہ خاتون کو 2 دن بعد پھانسی دے دی جائے گی۔ اس کے بعد حق مہر والدہ الپرسلان سے کہہ رہی تھی کہ آپ فکر نہ کریں بیٹا، میں یہ خبر تمام سرداران کو پہنچا دوں گی اور یہ خبر کافر بھی سنیں گے۔ تو اس کے بعد ہمیں جنگل کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر امیر بوزان اپنے سپاہیوں کے پاس جا پہنچا تھا۔ اس کے بعد امیر بوزان اپنے سپاہیوں کے ساتھ رومن تیوجن کے پاس آتا ہے، رومن تیوجن سے کہہ رہا تھا کہ الپرسلان نے اقچہ خاتون کو ایک زندان والے خیمے میں بند کیا ہوا ہے اور وہ اسے شام کے وقت پھانسی دے دی جائے گی۔ تو اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔